اچھا جج صاحب، بار پالیٹکس میں جانے سے پہلے ایک سوال میں اسی ٹرانسفر کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جی 15ویں نمبر کی سینیورٹی سے ایک جج صاحب کو، ڈوگر صاحب کو اسلام آباد میں کیوں لایا گیا؟ کیا کوئی لازم ہے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایکسپلین کرنا کہ ہم نے ان کو کیوں لیا، ہم نے 14ویں نمبر پہ کیوں نہیں لیا، 18ویں نمبر والے کو کیوں نہیں لیا؟ ایک پرٹیکولر جج کو ایک خاص وجہ سے لایا جاتا ہے. تو کوئی یہ لازم ہے قانونی طور پہ کہ یہ بتائیں ہمیں کہ کیوں سرفراز ڈوگر صاحب، وائی ناٹ somebody else؟ 1899 کا ایکٹ ہے جس میں خالد انور جب لا منسٹر تھے اس وقت ترمیم ہو کے اس کو بڑے واضح کر دیا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر قانون اور ہر ایگزیکٹو آرڈر shall be reasonable and shall provide or contain the reasons for which it is taken. And یہ objective reasons ہو گئے جن کو عدالت دیکھ سکتی ہے اور ان کو ان پہ اس آرڈر کو غلط یا کالعدم یا برقرار رکھ سکتی ہے. سو یہ ریزنز دینا، ریزنڈ، یا اس کو یہ بھی کہتے ہیں اسپیکنگ آرڈر، یہ ایگزیکٹو کے لیے یہ اگر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے تو ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنرلی لوگ ججز کم تھے، کام زیادہ تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے 50 ججز میں 15ویں نمبر پہ ڈوگر صاحب ہی کیوں سب سے زیادہ سوٹڈ تھے؟ یہ سب کچھ اس آرڈر میں آنا لازمی ہے. ججز کام والی بات تو ہو نہیں سکتی، بیکاز لاہور میں پہلے ہی تقریباً 26 ویکینسیز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے کل بھی شو میں بتایا، اور 1,98,000 بیک لاگ ہے کیسز کا. اسلام آباد میں صرف 16,000 کیسز کا بیک لاگ تھا. تو اگر وہی آپ کی بات ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پٹیشن اب انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، کیا آپ کو اس آرڈر میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے کہ اب ہم یہ ایک نئی ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی، کہ سرفراز ڈوگر صاحب آگے ہیں، سینئر موسٹ جج بن گئے ہیں اب، اور شاید آنے والے دنوں میں اگلے چیف جسٹس بھی ہوں؟ اور اگر یہی ہونا ہے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حیت بدلی ہے، اس کا عمران خان کے کیسز پہ کیا اثر پڑے گا؟ عمران خان کی کیسز پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا فرق پڑے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیت بھی تبدیلی صرف نہیں ہوئی. اگر یہ معاملہ، یہ ٹرانسفر اور اس ٹرانسفر کے بعد چیف جسٹس لگا دینا، یہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن کر سکتی ہے، جوڈیشل کمیشن جس میں اب اکثریت اس وقت کی حکومت کی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی حکومت کی ہو، اور یہ حکومت جو ہے یہ پچھتا رہی ہو، اور یہ پچھتاوے کا سودا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری پارٹیز جو یہ انہوں نے سوچا ہے کہ اس وقت لپیٹ لینے کا ہمیں موقع ملا ہے، اچھا تو ہم جتنا بھی سمیٹ سکتے ہیں وہ اس میں سے اقتدار بھی، اختیار کیا بھی وہ سمیٹ. ہم یہ سمجھیں کہ آج عدلیہ مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی ہے، آزاد عدلیہ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، جہاں تک تو پارلیمنٹ کا تعلق ہے، پارلیمنٹ نے تو اپنی ایک طرح سے کمپلیٹ سپریمیسی اس سے بتا دی ہے کہ چیف جسٹس کو چنیں گے ہی صرف پارلیمنٹیرینز. کوئی جوڈیشل اس میں کوئی جوڈیشل انوالومنٹ نہیں، جوڈیشل فیبرک اور سٹرکچر کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، درجہ بدرجہ یہ سارے معاملات ووٹ ہوتے رہیں گے پارلیمنٹری کمیشن کے. اب پارلیمنٹری کمیشن کے لیے آپ دیکھیں، ایک صوبے کے لیے
اگر آپ لاہور کے لیے 45 نام آئے ہیں لاہور کے ہائی کورٹ سے 45 نام آئے ہیں. اب 45 ناموں کا مطلب ہے کہ اگر یہ انٹرویو بھی کریں ان کو ہیئرنگ بھی دیں دیکھیں بھی کیونکہ سارے 13 کے 13 جو ممبر بیٹھے ہوں گے وہ تو نہیں جانتے ہوں گے میں اگر کینڈیڈیٹ ہوں مجھے نہیں جانتے. میرا حق ہے کہ میں جا کے ان کو پیش کر کے اور بتاؤں کہ میرا یہ رائٹ ٹو ہیئرنگ ہے میری کہ میں ان باقی سب سے بہتر کیوں ہوں. اور وہ بھی دیکھ سکیں جن لوگوں نے جو لوگ جانتے ہی نہیں آپ کو مجھے جانتے ہی نہیں وہ بھی کہہ سکیں کہ بھئی اعتراض ایسا بننا ہے کوئی سفارش کرے یا کوئی بحث کرے وہ کہہ کے جی اس کو لینا بڑا ضروری ہے اور لے جائیں آپ ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ یہ بیکورڈ ایریا سے ہے. اس کی اپنی کئی وجوہات ہوتی ہیں وجوہ ہوتی ہیں. 40 ججوں کو انٹرویو کرنے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے آپ کو. اور آپ نے تو عدلیہ کو اس میں پھنسا دیا ہے سر. عدلیہ کو پھنسا دیا ہے کہ وہ بال ڈربلنگ ہی کرتے رہے اس سے ادھر اس سے ادھر اس سے ادھر بحث ہی چلتی رہے. اب 45 نام اگر آئے ہیں 45 ناموں میں ہر ایک کو ہر ممبر دیکھے گا سنے گا تو وہ اپنا فیصلہ کر سکے گا. اب یہ تو یہ اس لمبے کھلواڑ میں اب یہ اپوائنٹمنٹس اور اپوائنٹمنٹس ٹو دی ہائی کورٹ پھر ایلیویشن ٹو دی سپریم کورٹ بدستور یہی بحث ہوتی رہا کرے گی. کورٹ ورک کوئی نہیں ہوگا.